ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ انہم كانوا قبل ذلك مترفین، بے شک وہ اس سے پہلے خوشحال تھے۔ وكانوا يصرون على الحنث العظیم، اور بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے۔ وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ تفسیر صراط الجنان، یہاں سے بائیں جانے والوں کے عذاب کا مستحق ہونے کا سبب بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک بائیں جانے والے اس عذاب سے پہلے دنیا کے اندر کھانے پینے، اچھی رہائش اور خوبصورت مقامات وغیرہ نعمتوں سے خوشحال تھے، اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں منہمک تھے، اور وہ شرک جیسے بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے، اور وہ اپنے شرک کے ساتھ ساتھ سرکشی اور ناد کی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہماری کھال اور گوشت مٹی میں مل جائے گی اور ہم ہڈیاں ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ضرور ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یا کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اس سے پہلے اہل جنت کے دو گروہوں کے حالات بیان ہوئے تو ان کے جنت کا مستحق ہونے کی وجہ بیان نہیں کی گئی، جبکہ اہل جہنم کے گروہ کے حالات بیان کرتے وقت ان کے جہنمی ہونے کی وجہ بیان کی گئی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اہل جنت اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے انہیں جنت کا داخلہ نصیب ہوا ہے، اور اہل جہنم اللہ تعالیٰ کے عدل کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 46 میں بائیں جانے والوں کے جہنم کے عذاب کا حقدار ہونے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ پر اصرار ایسی خطرناک چیز ہے جس کے انجام کے طور پر بندے کا ایمان مکمل طور پر سرب ہو سکتا ہے اور اس کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں پر اصرار کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گناہوں پر اصرار بہت سے گناہ گار مسلمانوں کو کفر پر موت کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ شیطان گناہوں پر اصرار کے ساتھ تمہیں مغفرت کی امید دلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم جو چاہے عمل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا کیونکہ وہ تمہاری عبادت اور تمہیں عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ بے شک یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہ بخش دے، لیکن مغفرت کی توقع رکھتے ہوئے گناہ پر گناہ کرتے چلے جانا ایسا ہے جیسے کوئی شفا ملنے کی امید پر زہر کھانا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ تمام کریموں سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے، لیکن وہ شدید عذاب دینے والا بھی تو ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ گناہوں پر قائم رہنا چھوڑ دے اور گزشتہ گناہوں پر سچے دل سے نادم ہو کر توبہ کر لے۔ اے اللہ عز و جل، ہمارے ایمان کے نور اور ہمارے عقیدے کی شمع کو زوال کی انتہائی سخت گرجتی آندھی سے محفوظ فرما، اور تمام اوقات اور ہر حال میں کلمہ ایمان پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل ان الاولین والآخرین، تم فرماؤ بے شک سب اگلے اور پچھلے لوگ، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ضرور ایک معین دن کے وقت پر اکٹھے کیے جائیں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، پھر اے گمراہوں جھٹلانے والوں، بے شک تم ضرور زقوم نام کے درخت میں سے کھاؤ گے۔ فمالئون منها البطون، پھر اس سے پیٹ بھرو گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے۔ فشاربون شرب الہیم، تو ایسے پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ ھذا نزلہم یوم الدین،
انصاف کے دن یہ ان کی مہمانی ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ تم سے پہلے اور بعد والے لوگ، جن میں تم اور تمہارے باپ دادا بھی شامل ہیں، یہ سب ضرور مرنے کے بعد ایک معین دن کے وقت پر اکٹھے کیے جائیں گے، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ پھر اے راہ حق سے بہکنے والوں اور حق کو جھٹلانے والوں، بے شک تم جب دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور حساب کے بعد جہنم میں داخل ہو جاؤ گے تو ضرور زقوم نام کے کانٹے دار کڑوے درخت میں سے کھاؤ گے، اور صرف اسے کھانا ہی تمہارے لیے کافی نہ ہوگا بلکہ بھوک کی شدت کی وجہ سے تم اس سے پیٹ بھرو گے۔ پھر جب زقوم کھانے کے بعد تم پر پیاس کا غلبہ ہوگا تو کھولتا ہوا پانی عام طریقے سے نہیں بلکہ ایسے پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان پر ایسی بھوک مسلط کی جائے گی کہ وہ مجبور ہو کر جہنم کا جلتا دھواں کھائیں گے۔ پھر جب اس سے پیٹ بھر لیں گے تو ان پر پیاس مسلط کی جائے گی جس سے مجبور ہو کر ایسا کھولتا ہوا پانی پئیں گے جو ان کی آنتیں کاٹ ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ذکر کیا، انصاف کے دن یہ ان کی مہمانی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔